إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی کثرت سے زیادہ عمل پر مداومت زیادہ محبوب ہے۔ ایک انسان کبھی کبھار بہت زیادہ عمل کر لے، اس سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، کم مقدار ہی کیوں نہ ہو، پابندی کے ساتھ اس کو کرتا رہے۔ لگاتار عمل کامیابی دلاتا ہے، منزل تک لے جاتا ہے۔ ایک کمزور انسان بھی ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہے لیکن مسلسل چلتا رہے تو ایک نہ ایک دن وہ منزل پر پہنچتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کامیاب اگر ہونا ہے، چاہے وہ دینی میدان ہو یا دنیاوی، چاہے وہ علم کا میدان ہو یا دنیا کی کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش، بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان لگاتار عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کو انگلش میں کانسٹنسی یا کنسسٹنسی کہتے ہیں، لگاتار عمل کرنا۔ اور اکثر لوگوں کی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ لگاتار عمل نہیں کر پاتے۔ جوش میں آ گئے، خطبہ سنا، بیان سنا، زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا، مسائل آ گئے، پریشانیاں ہوئیں، دین کی طرف متوجہ ہوئے، کچھ دن خوب عمل کیا، لوگ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اب زندگی ان کی بدل گئی، ہم سے بھی زیادہ دیندار یہ ہیں، 5 وقت کی نماز تو نماز، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو کئی جز، کئی پارے پڑھ دے رہے ہیں، چلتے پھرتے ذکر کر رہے ہیں، ہر ایک کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر اچانک وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ جب مصیبت چلی جاتی ہے، حالات چلے جاتے ہیں، تو پھر سے واپس وہی زندگی آ جاتی جو پہلے تھی۔ وہ ایک وقتی حالت ہوتی ہے، دینداری کی، چلی جاتی ہے، مصیبت گئی، دینداری گئی۔ کبھی فرصت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کسی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں میں اس کو لگتا ہے چلو دین پر چلیں گے، نمازیں، ذکر و تلاوت، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب مصروفیت آ جاتی ہے، پھر ایسا چھوڑ دیتا ہے جیسے اس کا اور دین کا کوئی تعلق نہ رہا۔ اللہ کو یہ دینداری پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ پابندی کے ساتھ اللہ کا بندہ بنا رہے، یہ نہیں کہ وہ کبھی کبھی اللہ کا بندہ بنے۔ اور اگر دنیوی اعتبار سے آپ دیکھیں، جتنے بھی ماہرین ہیں دنیاوی کامیابی کے اعتبار سے بتانے والے، انہوں نے بھی کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتایا ہے
کہ منزل پر پہنچنے کے لیے انسان کو مسلسل چلنا پڑتا ہے. 2-4 چھلانگ لگا کے آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے 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 لگاتار سردی، گرمی، بارش، صحت، بیماری، خوشی، غم، راحت، تکلیف، دل چاہے نہ چاہے، آدمی جب ایک کام ٹھان لیتا ہے، یہ مجھے چاہیے، مجھے یہاں پہنچنا ہے، یہ مجھے پانا ہے، اور لگاتار کام کرتا ہے، تو لگاتار کام اس کے اندر ایک عجیب قوت پیدا کر دیتا ہے، ایک عجیب صلاحیت پیدا کر دیتا ہے جو اس کو اپنے مقصد سے اور زیادہ باندھ دیتی ہے. اور پھر وہ چیزیں جو دوسروں پر نہیں کھلتی اس میدان کی اس کے سامنے آتی ہیں. مجاہدے کا تسلسل مجاہدے کی کثرت سے زیادہ بہتر ہے. بہت بڑا مجاہدہ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان پابندی کے ساتھ مجاہدہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہر حال میں نبھا سکتا ہے. انہی میں سے دینی دروس ہیں. بہت ساری بہنیں شروعات میں جوش ہوتا ہے عنوان کو سن کے، نیا کورس شروع ہو رہا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے، تجسس، کیوریوسٹی انسان کو لاتا ہے، دیکھے تو صحیح کیا ہو رہا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ شوق باقی نہیں رہتا ہے. کچھ دن پابندی سے آئیں، اس کے بعد آئے نہیں آئیں، ایک آدھ درس چھوٹتا ہے. جب ایک درس چھوٹ جاتا ہے تو چھوٹنے کا مزاج بن جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہوتا ہے. کبھی کبھار آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کہاں تک ہیں، کبھی اس لیے بھی آتے ہیں کہ دیکھیں کتنی عورتیں آ رہی ہیں. اور پھر اپنی دنیا میں، اپنی مصروفیتوں میں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مصروفیت بھی نہیں ہوتی ہے، بس جانے کو جی نہیں کرتا. کون اتنا مجاہدہ کر کے جائے اور 2 حدیثیں سن کے آئے، بعد میں سن لیں گے یا پڑھ لیں گے یا معلوم ہے. لیکن بہت بڑی چیز جو ہم کھوتے ہیں وہ ڈسپلن ہے. پابندی سے آنے والا انسان علم تو حاصل کر رہا ہے اور دین سے اس کا لگاؤ بڑھے گا، کیونکہ وہ دین کے لیے قربانی دے کر آ رہا ہے. تو وہ اٹیچمنٹ اپنے مقصد سے اس کا کل جو تھا آج زیادہ بڑھے گا اس کی پابندی کی وجہ سے. جب انسان کسی مقصد کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اس مقصد سے اس کا لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، اس کی ثابت قدمی اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ان کو ملتی ہے جو پابندی سے ایک مقصد پر جمے رہتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت، دین پر جمے رہنا، سیدھے راستے پر باقی رہنا، نہ دائیں جانا نہ بائیں، کہیں مڑنا نہیں، اسی چیز پر قائم رہنا اور سیدھے چلتے رہنا، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. یہ کرامت سے بڑھ کے کرامت ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کے دل کا حال یہ ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے. کھانا آپ نے کھایا، آج کھایا، کل کھایا، پرسوں کھایا، بس. عید الاضحیٰ میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے بھئی ترکاری دو، یہ سب بند کرو، گوشت اتنا کھا لیا کہ اب دیکھ کے ہی گھن ہو رہی ہے. تسلسل کسی چیز کا انسان کے لیے اس کے تنوع کو دعوت دیتا ہے. پیدا نہیں، بس اب نیا کچھ چاہیے، چھوڑ دو اس کو. اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے، وہ چوٹی تک پہنچ نہیں پاتے، اونچائی تک پہنچ نہیں پاتے. کیوں؟ چینج. تو پھر وہ جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن بنتے ہیں. ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا، لیکن ایک چیز کا بھی پورا نہیں. کسی میدان میں مہارت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. ماہر وہ بنتا ہے
جو ایک میدان کو پکڑ کر اسی پر ٹکا رہتا ہے، ایک کام جب شروع کرتا ہے تو اس کو مکمل کرنے تک اس پر جمع رہتا ہے۔ یہ جو جماؤ ہے یہ انسان کو ماہر بناتا ہے۔ ایکسپرٹ بننے کے لیے ایک میدان چن کے اس میں گہرائی کے ساتھ لگے رہنا زمانے تک، یہ انسان کو اس میدان میں مضبوط بناتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دینی دروس کے بارے میں جو عام طور سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کیا اس کے بعد چھوڑ دیا، اس وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ثواب سے تو محروم رہتے ہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ان کی زندگی سے نکلتی ہے وہ ہے ڈسپلن۔ ایک انسان کا پابندی سے کسی کام کو کرنا اس کو پابند انسان بناتا ہے، اور کامیابی کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ آپ ملٹری میں دیکھیے، ان کو ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ ڈسپلن بن جاتا ہے تو زندگی میں کسی بھی میدان میں وہ باقی رہ سکتا ہے۔ اس کے اندر اصول پسندی آ گئی۔ کیا ہے ڈسپلن؟ اپنی چاہت پر مقصد کو ترجیح دینا، اپنی راحت پر مقصد کو ترجیح دینا، جی چاہے نہ چاہیں جو کرنا ہے وہ کرنا، جو کرنا ہے سے مراد جو کرنا چاہیے وہ کرنا، واقعی جس کا کرنا ضروری ہو کرنا، چاہے دل چاہیں یا نہ چاہے۔ رکاوٹوں کو پھلانگ کے کرنا، ان کو اپنے لیے بہانہ بنا کے اسے چمٹ نہیں جانا، بلکہ رکاوٹوں کو پھلانگ کے انسان اپنے مقصد تک پہنچے۔ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو دینی دروس میں ایک انسان کا حاضر ہونا اور دین کی بات سننا اور پابندی سے کام کرنا، چاہے کتاب پڑھنے کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے اکثر کیا ہوتا، کتاب شروع کی، پہلے 10 صفحات، 15، 20، پھر ایک پھر غائب۔ کتاب پڑھی شیلف پر، دھول لگ رہی ہے اس کے اوپر، پھر جب اس کو دیکھتا ہے سوچتا ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور، پکا، اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، لیکن پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، شوق دھندلا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے مقصد پر جمع نہیں رہ پاتے اس وجہ سے کہ ان کا شوق دھندلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ڈسپلن انسان اپنے شوق کی بنیاد پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، وہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے اس کو۔ آپ دیکھیے دوائی کھاتے ہیں لوگ، جب ڈر جاتے ہیں مر جاؤں گا، بیمار پڑ گئے، اگر کچھ پریشانی ہو گئی مر جاؤں گا میں، زیادہ بیماری بڑھ گئی، تکلیف بڑھ جائے گی، مر جاؤں گا، جب ڈرا دیتا ڈاکٹر، دل چاہے نہ چاہے برابر صبح دوپہر شام برابر دوائی کھاتا ہے۔ یہ نہیں بتا آج چلو آج خوشی خوشی دوا کھائیں گے، موڈ آ گیا دوا کھانے کا، آج دل نہیں بول رہا دوا کھانے، چھوڑ دو، نہیں، وہ کڑوی ہوتی ہے، پھر بھی پابندی سے اس کو کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا کے لیے، صحت کے لیے وہ ضروری ہے، ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو اس میں پھر اپنی چاہت، موڈ، غصہ، جھگڑا بھی گھر میں ہو جائے تو دوا منگا کے برابر کھاتا ہے، دعوت میں گیا تو جیب سے نکال کے کھاتا ہے۔ یہ جو بات ہے، یہی چیز دین میں ہونی چاہیے، یہی چیز اپنے مقصد میں ہونی چاہیے کہ آدمی حالات کا شکار ہو کے نہ رہ جائے، خوشی، غم، راحت، تکلیف، تفریح، مجبوریاں، رکاوٹیں، اس سے رکے نہیں، وہ جمع رہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس جو میرا مقصد ہے اس کی طرف مجھ کو بڑھنا ہے۔ یہ چیز اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیاب کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور بالضرور ان کو رہنمائی دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مجاہدہ بہت ضروری ہے، راحت پسندی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آرام چاہیے ہم کو، بس ایزی ایزی، یہ انسان کو نکما بناتی ہے، یہ چیز انسان کو نکما بناتی ہے۔ لیکن مجاہدے کے لیے آمادگی، اسٹرگل کے لیے
ولنگنس، یہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی چیز ایسا نہیں کہ بس پھل لٹکا ہوا ہے سر کے اوپر توڑ کے کھا لیا، اس کے لیے پیڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ چیز ملتی ہے، جھولی میں گرتی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور علم ساری چیزوں میں سب سے عظیم الشان چیز ہے، اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی علم کے تعلق سے، تاکہ انسانیت کو بتایا جائے کہ یہ وہ مبدأ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے انسان کی بھلائی کی شروعات ہوتی ہے۔ ربانی علم، نبوی علم، یہیں سے انسان کی سعادت اور اس کی کامیابی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کی ہے، ہمارے لیے چابی ہے، یہ سارے خزانوں کے کھولنے کے لیے، پانے کے لیے۔ اس لیے علم کے لیے اگر آدمی مجاہدہ نہ کریں، باقی سارے راستے اس کے لیے مسدود ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر شرکیات میں، بدعات میں، خرافات میں، منہجی بگاڑ میں آدمی مبتلا ہو کر رہتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اعلیٰ کل حال، تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کورس میں شروع سے لے کے اب تک آ رہے ہیں۔ یہ میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پابندی سے انہوں نے کورسز اٹینڈ کیے، ٹھیک ہے، بیچ میں ایک آدھ جو بھی طبیعت خراب تھی، یہ تھا وہ تھا، چھٹیاں ہوئی، لیکن پابندی سے جمے رہے، شروع سے اخیر تک آ رہے ہیں۔ یہ چیز نہ صرف علم کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ چیز ان کے اندر ایک اور خوبی پیدا کرے گی، اور وہ ہے ڈسپلن، کہ اپنے مقصد کو، اپنی دوسری حاجات، مسائل، چاہتوں پر ترجیح دینا۔ یہ کیپیسٹی جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ بہت ہی کامیاب انسان ہے، کامیابی اس کو ملے گی، یہ بات کی چیز ہے، لیکن اس صفت کا اور اس صلاحیت کا مل جانا، یہی خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے، ابھی ہماری بہت کم حدیثیں، میرے خیال سے 2 یا مشکل سے 3 درس ہمارے رہ گئے ہیں، جس میں ہم بچی ہوئی ہماری احادیث مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو چھٹی دی جائے گی، اور اس کے بعد امتحان ہوں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل ہم اخیر میں دیکھیں گے۔ تو یہ کچھ بچی ہوئی حدیثیں ہیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ حدیث نمبر 46 آج ہم شروع کریں گے، عبادت اور حقوق العباد۔ بعض اوقات لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن اخلاق میں اچھے نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں لیکن عبادات میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھی غلط ہے۔ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم عبادت گزار بھی بنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی بنیں۔ اگر ایسا نہیں ہو، اگر عبادت کرنے والے ہوں لیکن سلوک اچھا نہ ہو، یہ بھیانک چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانہ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال یا رسول اللہ فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبزار والحديث صحيح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے اور اس کے چرچے ہیں، یذکر، اس کے چرچے ہیں، من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، اس کی نماز کے، اس کے روزوں کے، اس کے صدقات کے چرچے ہیں لوگوں میں۔ بڑی نمازی عورت ہے، روزے دار ہے، روزے رکھتی ہے اور صدقے کرتی ہے۔ فرض نہیں، فرض سے بڑھ کر چرچے فرض نماز کے کہاں سے ہوں گے؟ وہ تو سب پہ پڑھنا ہی، سب کو، اس زمانے میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہی تھے، منافقین بھی آ کے صف میں شریک ہو جاتے تھے، وہ بھی بے نمازی نہیں تھے۔ نوافل کے اعتبار سے بہت نفل نمازیں پڑھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، صدقات کرتی ہے،
لیکن ایک مسئلہ اس کا ہے، کیا ہے؟ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن ایک بات اس میں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بڑی اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ قال ہی فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، لیکن ایک دوسری عورت ہے اللہ کے رسول، اس عورت کے تذکرے ہیں کہ وہ زیادہ روزے نہیں رکھتی اور زیادہ صدقات نہیں کرتی اور زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، یعنی بہت زیادہ تہجد گزار ہو، نوافل کا اہتمام کرتی ہو، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتی ہے، بلکہ نوافل کا اہتمام زیادہ اس کی زندگی میں اتنا نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، بس اتنا ہے کہ پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقے کر دیتی ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا کچھ صدقہ کر دیتی ہے، لیکن بات یہ ہے وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن یہ عورت کبھی اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت نہیں پہنچاتی۔ قال ہی فی الجنہ، آپ نے کہا وہ جنتی عورت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، حاکم اور بزار نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر عبادت گزار ہو اور نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہ ہو، وہ انہیں اذیت پہنچاتا ہو، تو نمازی، روزے دار اور صدقات کرنے والا ہونے کے باوجود بھی ایسا انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت سی خواتین عبادت گزار آپ کو ملیں گی، خاص کر کے عمر کے دوسرے حصے میں۔ بڑھاپا جب آتا ہے، بہویں جب گھر میں آ جاتی ہیں، پھر تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی صبح شام کے برابر، نماز فرض تو فرض، تہجد کا بھی اہتمام زندگی میں ہوگا اور بہت سارے اعمال ہوں گے، لیکن یہی عبادات اس کے اندر تواضع پیدا کرنے کی بجائے ایک قسم کا گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے کہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، میں عبادت گزار بندی ہوں، میں نفل روزے نہیں چھوڑتی، میں نماز تہجد کی نہیں چھوڑتی، میں ذکر و تلاوت نہیں چھوڑتی، اور میں صدقات کرتی ہوں اور یہ کرتی ہوں اور وہ کرتی ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے اور میں یوں کرتی ہوں۔ وہ اپنی نیکیوں کو اپنے لیے ایک میڈل کی طرح استعمال کرتی ہے، اپنے فخر کے طور پر، اپنے شرف کے طور پر، اور دوسرے پھر اس کو حقیر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر وہ ہر ایک کا انسلٹ کرتی ہے، ہر ایک کو ذلیل کرتی ہے، بہوؤں کو، پڑوسیوں کو اور ملنے جلنے والوں کو، ہر ایک کو وہ اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ سدھرو سدھرو، کب تک ایسے چلو گے؟ نماز نہیں پڑھتے تم لوگ، یہ نہیں کرتے تم لوگ، ہر ایک کو ذلیل کرتی ہے۔ غلطی پر اس کو ہر ایک کو اتنا ذلیل کر دے کہ دل دکھے۔ پڑوسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، یہ کچرا یہاں کون ڈالا، یہ تمہارا بچہ یہاں کہ کیوں ایسا کیا، اور شور کیوں کرتے ہو، اور یوں پڑوسیوں کے ساتھ میں بات بات پر لڑنا، انہیں ذلیل کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنا، بلکہ تکلیف دینا۔ چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو لڑنے کے لیے چلے جانا، پورے بستی میں ان کو ذلیل کرنا۔ تو یہ جو چیز ہے، بعض اوقات عبادات انسان کو متکبر بناتی ہے۔ جب عبادت اپنی اصل روح کے ساتھ، اخلاص اور ابدیت کے ساتھ میں نہ ہو، وہ عبادت انسان کو بگاڑتی ہے، بناتی نہیں ہے۔ اس سے مزید گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیتی شروعات سے کیا تھی کہ میں سپیریئر ہوں۔ میں دکھاوے کے لیے جب وہ عبادت کرتی ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عبادات ہمارے اندر عبودیت پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت کا احساس جب دل میں آتا ہے تو انسان میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق اس کے بہتر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود
بندوں کے ساتھ درگزر اور رحم کا معاملہ فرماتا ہے، سب کچھ کر کے بھی، سب کچھ عطا کر کے بھی، سب کچھ عطا بھی کرتا ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ سزا دے، لیکن پھر بھی وہ احسانات کرتا ہے، اور بندے پھر جب ان کے اندر بگاڑ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ درگزر کا بھی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے انسان کو احساس، اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان کر کے ان کو ذلیل نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں خوبیاں دیکھ کر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بہتر بنانے کے لیے اچھے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں عبادت گزار بننا ضروری ہے، وہیں ہمیں اخلاق والا بننا بھی ضروری ہے۔ یہاں دو باتیں اس حدیث میں ہیں، ایک پڑوسی، دوسرے زبان۔ پڑوسی کو اذیت دینا، اس وجہ سے وہ جہنم میں گئی، اور دوسری وجہ اذیت کیسے دی؟ مار پیٹ کیا ان کو، زخمی کیا ان کو؟ نہیں، تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ معلوم ہے کہ صرف زبان سے تکلیف دینا بھی جہنم میں لے جا سکتا ہے، کوئی زخم نہیں پہنچایا، لیکن یاد رکھیں دل کے زخم جلدی نہیں بھرتے ہیں، جسم کے بھر جاتے ہیں۔ تو کسی کو جسمانی اعتبار سے اذیت پہنچانا بلا شبہ یہ بھی اذیت اور تکلیف ہے، لیکن دل کسی کا دکھانا یہ زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے اسلام میں کیا ہے۔ ابو شریح کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، کس کے ایمان کی نفی آپ کر رہے ہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی یعنی محفوظ نہ ہو، امن و امان میں نہ ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، وہ آئے دن کچھ نہ کچھ شرارت کرتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، سیاسی طاقت ہونے کی وجہ سے، پولیس میں پہچان ہونے کی وجہ سے، مال و دولت ہونے کی وجہ سے، یا کچھ بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے، بڑے گھرانے کا ہونے کی وجہ سے، غنڈا ہونے کی وجہ سے، جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے، ایسا انسان مومن نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یعنی ایسا انسان واقعی سچا مومن نہیں ہے، اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایمان قیامت کے دن کی فکر پیدا کرتا ہے، کیسے جواب دوں گا، حساب میرا ہوگا جو بھی کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو ایمان میں کھوٹ ہے۔ تو کہا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم نہیں، جو جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو چین نہ ملے، آئے دن کچھ نہ کچھ بکھیڑا کھڑا کرتا ہو، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6016 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ثوبان کہتے ہیں وَمَا مِن جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ، جو بھی پڑوسی، جو بھی شخص اپنے پڑوسی پر ظلم کرے، یہاں تک کہ اس پر اتنا دباؤ ڈالے کہ حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَن يَخْرُجَ مِن مَنزِلِهِ، کہ یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے اور اس کی تکلیفوں کی وجہ سے یہ چیز اسے اس بات پر مجبور کرے، اس کی بدسلوکی، اس کا ظلم اور اس کا قہر اس کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے نکل جائے، شفٹ ہو جائے اس کی وجہ سے، الا ہلاک، تو ایسا آدمی ہلاک ہو گیا کہ جس کی تکلیف اور شرارتوں کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس کا پڑوسی گھر چھوڑ کے جائے، اس کا ریزن ہی ہو کہ بھائی اس کے پڑوس میں رہنا بڑی مصیبت ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیف دیتا رہتا ہے، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے نکل جائے، تو یہ چیز اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، ایسا آدمی برباد ہو گیا، اللہ کے ہاں
ایسا آدمی برباد ہو گیا۔ امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 127 پر اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن پہلے جھگڑنے والے آپس میں جن کا دنیا میں جھگڑا تھا، قیامت کے دن جن کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ کون ہوں گے؟ پڑوسی آپس میں لڑتے تھے، قیامت کے دن ان کا جھگڑا اللہ کے پاس سب سے پہلے یہ پیش ہوگا۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس لیے کہ عموماً پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں، تمہاری پارکنگ ہماری پارکنگ، تمہارے ٹین کا پانی ہمارے ٹین پر گر رہا ہے، اور یوں ہے تم نے دیوار میں کیل کیوں ٹھوک دی، اور تمہارے بچے ایسے کیوں شرارت کر رہے ہیں، تمہارے گھر میں آواز آ رہی ہے، ہم کو نیند نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کے کئی معاملات، ٹھیک ہے، اگر واجبی کوئی بات ہو سمجھا کے بولنا اپنی جگہ ہے، اگر غلطی کوئی کر رہا ہے اس کو سمجھانا اپنی جگہ ہے، شرارت کر رہا ہے اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائیں، اس کا جینا حرام کر دیں اور بات بات پر اس کو پریشان کریں، تو یہ آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2563، حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کی اہمیت اتنی ہے کہ قیامت کے دن یہ کیس اللہ کے پاس سب سے پہلے پیش ہوگا، پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں۔ پڑوسی عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ میں نفرت کرتے ہیں، بہت کم پڑوسی ہوتے ہیں جو واقعی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی کی تکلیف پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس کا بچہ اگر بگڑ رہا ہے، اگر اس کے گھر میں بیوی شوہر کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر کل اچھا تھا جاب چھوٹ گیا اس کا، آج پریشان، کل خوش خوش گھومتا تھا، آج چہرے پر اس کی جھریاں پڑی ہوئی ہیں، اگر اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، چلو ہم تو اچھے بھائی الحمدللہ، اور خوشی ہو رہی اس کے حال کو بہت اکڑتا ہے، دیکھو اب کیسی اس کی اکڑ ٹوٹے گی۔ اگر اس کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اندر خرابی کی علامت ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں، ہم کو اچھا بننا چاہیے۔ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ہمدردی پیدا ہونا یہ انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد اتى علینا زمان او قال حین وما احد احق بدینارہ ودرہمہ من اخیہ المسلم۔ ہم پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے پاس جو دینار اور درہم ہیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ وہ اس کا حقدار ہے۔ خود اپنے مال کے بارے میں اسے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ میرا مسلمان بھائی اس کا حقدار ہے، میرے مال کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ ثم الآن الدینار والدرہم احب الی احدنا من اخیہ المسلم۔ لیکن آج ایک ایسا وقت آ پڑا ہے کہ آج حالات بدل گئے ہیں اور آدمی کو اپنا دینار اور درہم اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ پیارا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں آدمی سوچنے لگا ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑ لیں گے، یقول یا رب ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، کہے گا اے میرے رب یہ میرا پڑوسی ہے، اس نے میری ضرورت کے وقت میں اپنا دروازہ مجھ سے بند کر لیا تھا اور اپنی بھلائی جو خیر اس کے پاس تھی مجھ سے روک رکھی تھی، میری ضرورت کے وقت میں اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا۔ میں ضرورت مند تھا، پریشان حال تھا، مشکل میں تھا، تکلیف میں تھا، بیمار تھا، فقر و فاقے میں تھا، میرے مسائل تھے زندگی کے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر استعداد تھی، مالی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، یہ میرے کام آ سکتا تھا، لیکن میری مجبوری کے وقت میں بھی اس نے اپنا دروازہ ہی میرے منہ پر بند کر دیا اور اپنی بھلائی مجھ سے روک رکھی۔ اے اللہ
آج میں اپنا حق چاہتا ہوں، میں پڑوسی تھا اس پر میرا حق تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنے پڑوسی کو آدمی مجبور اور پریشان حال مظلوم پڑوسی کو پکڑ کے کہے گا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے حق ادا نہیں کیا، میری مجبوری کے وقت میں دروازہ بند کر دیا۔ لہٰذا یاد رکھیں، اس حدیث کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 111 پر ہے، اور حدیث حسن لغیری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسروں کی مصیبت کے وقت میں انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑے، خصوصاً پڑوسیوں کو۔ ایک پڑوسی کا ہم پر حق ہوتا ہے، اس کی پریشانی کے وقت میں اگر ہمارے اندر استعداد ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو قیامت کے دن وہ ہماری شکایت اللہ کے پاس کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کے کھائے اور سوئے، اور اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے اپنی کروٹیں بدل رہا ہو اور اس کو معلوم ہو وہ بھوکا ہے، پھر بھی اس کو کچھ نہیں کھلائے بلکہ خود پیٹ بھر کے کھائے۔ بلکہ کہا جائے تو یہ ایمان والا کیا، یہ تو انسانیت بھی اس میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ رات کا وقت ہے، عموماً رات میں لوگ کھانا کم کھاتے ہیں، طبی اعتبار سے بھی رات کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے یہ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ایک دم سیر ہو کے کھایا، لیکن ابھی لمبی رات باقی ہے، دن بھر کی محنت مشقت کرنے کے بعد اس کا پڑوسی مزدوری کرنے کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ گھر آیا، بھوکا ہے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، یہ بھوکا ہے، روز کھاتا ہے، روز کماتا ہے، آج کچھ نہیں آیا۔ رکشہ ڈرائیور ہے، پھیری والا ہے، عام انسان ہے بیچارہ، بہت بڑے جاب پہ تو ہے نہیں، غریب آدمی ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، پیسے کھو گئے یا کسی نے چھین لیے یا پولیس نے پکڑ لیا تھا اور سب پیسے ختم، جتنے چاہیے اتنے نہیں ہیں۔ آیا اور بیوی سے کہا بس اب کچھ بھی نہیں، اب کیا کروں، جھگڑا ہوا اور دونوں ناراض، وہ سو گئی یہ بھی سو گیا، بھوکے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، اور اس نے سب سنا، آواز آ رہی تھی آج ایسا ہو گیا، آج کچھ نہیں گھر میں پکانے کے لیے، میں کیا پکاؤں، بچوں کو کیا کھلاؤں، اور یہ سن رہا ہے اپنے گھر میں، اور پھر بیگم لاؤ کیا بنا آج کھانا، یہ اپنے گھر میں یہ بنا ہے، کھا لیا خوب، پیٹ بھر کے کھایا، اس نے بھی کھایا، بیوی بھی کھائی، بچے بھی کھائے، سب کھائے، اور خوب بنائے کھانا رکھا ہوا ہے ہانڈی میں، صبح اور کھائیں گے، ناشتے میں یہی دینا مجھ کو، اور یہ سن چکا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کیسا انسان ہے یہ کیسا انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ مشین ہے جس کے دل میں، جس کے پاس عقل تو ہے، جس کے پاس دل نہیں ہے، احساس نہیں ہے، دوسروں کا دکھ محسوس کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے پاس ایمان ہے بولنا ذرا مشکل ہے، یعنی کمال درجے کا ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے، ایسا ایمان نہیں ہے جو اس کے دل میں واقعی کیفیات پیدا کرے، بس عقیدے کی کچھ چیزوں کو مان لیتا ہے یہ، لیکن اس کے ایمان کے پیڑ میں ابھی واقعی ایمان کا پھل نہیں لگا۔ تو کہا کہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کے کھائے اور رات اسی حال میں گزارے سیر ہو کر، جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا کروٹیں بدل رہا ہو اور اس کو معلوم ہو۔ ٹھیک ہے معلوم نہیں ہے بھائی اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، معلوم ہوتا تو میں کھانا بھیجتا، کچھ پیسے دے دیتا، لیکن معلوم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا ایسا نہیں ہے، معلوم ہے، پھر بھی کہا بھائی اس کا مسئلہ اس کا ہے، میرا مسئلہ میرا ہے، محنت کرو کماؤ، ہم نے بھی بڑی تنگیوں میں زندگی گزاری، ہم نے بھی بہت ایسا کیا تب یہاں پہنچے ہیں، کرنا پڑتا ہے یہ لیکچر بازی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمدردی کرنے کے بجائے جو ہے بھاشن بازی کرتے ہیں، جس سے دکھ سننے والے کا اور بڑھتا ہے۔
بعض اوقات لیکچر کی بجائے ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکچر کو زندگی پڑی ہے، کوئی آدمی غربت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو لیکچر دینا شروع کر دیا. ایسا کرو ذرا، کماؤ ذرا، محنت کرو ذرا، یوں کرو توں کرو، بھاشن دے رہا اس کو. بس آپ بھوک لگی ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں. ارے سنو، میں جو تم کو لیکچر دے رہا ہوں نا، یہ ہزاروں روپے سے قیمتی ہے. یہ آدمی یہ دکھ دوسروں کا محسوس کرنے والا انسان نہیں ہے، یہ مشین ہے، یہ مشین ہے. تو ایسا انسان اسلام نہیں پیدا کرتا ہے. واقعی اسلام کے نتیجے میں انسان جو بنتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے. تو اس حدیث کو امام البزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر میں ہے. پہلا حصہ ہم نے دیکھا کہ وہ عورت کیوں جہنم میں گئی، پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے. معلوم ہے کہ پڑوسیوں کا معاملہ بڑا اہم ہے اسلام میں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اور اس کے دکھ درد کو سمجھنے والا آدمی چاہیے، اس کو تکلیف دینے والا نہیں، بلکہ پڑوسی کی تکلیف دور کرنے کا مزاج آدمی میں ہے. دوسری چیز جو اس کو جہنم میں لے گئی وہ زبان کی آفت ہے. مار پیٹ نہیں، صرف زبان. اس کی وجہ سے بھی ایک انسان، ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ بول دیتا ہے، زیادہ نہیں، ایک جملہ. لا یلقی لہا بالن، اور اس کو پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ جملہ کتنا بھیانک ہے جو بول رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کتنا سنگین ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے. لاپرواہی میں بول دیتا ہے. لا یلقی لہا بالن یہوی بہا فی جہنم. لیکن اللہ کے نزدیک وہ سنگین ہوتا ہے، اس کے نزدیک نہیں. اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. قیامت کے دن اس ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا. ایسی بڑی بات بولا تو. بعض اوقات ہمارے نزدیک کوئی بات ہلکی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بات بڑی اور سنگین ہوتی ہے. تو کوئی بھی بات زبان سے نکالنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جملہ کہیں اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6478، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2988. آپ دیکھیے بعض اوقات خواتین کی اور مرد بھی، پڑوسیوں کا معاملہ ہے اور بیوی شوہر کے معاملات چل رہے تھے، لڑ رہے ہیں آپس میں. اب دیوار ان کی مشترکہ ہے، بیچ میں ایک ہی دیوار. اب کان لگا کے سن رہا ہے، پورا مزہ بھی آ رہا ہے سننے میں کہ اچھا ان کی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور دونوں بیوی شوہر خوش ہو رہے ہیں، دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں نا، ہمارا نہیں ہوتا جھگڑا. حالانکہ ان کا بھی ہوتا ہے، لیکن خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ہیپی فیملی ہیں، اور دیکھو یہ لوگ لڑ رہے ہیں. اور پھر ایک دو جملے کان میں پڑ گئے، تو وہاں کیوں گئی تھی؟ اب انہوں نے اپنی داستان بنا لی، اور پھر اب یہ بیوی اگلے دن نکلی، اس کے گھر میں گئی، اس کے گھر میں گئی. کل بہت جھگڑا ہو رہا تھا ان کا، کیا ہوا؟ دوسرے بھی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں نا، نیوز پیپر آ گئے خود، تو مطلب پڑھنا تو ضروری ہے بھی. اب بتا رہی وہ کہیں بول رہا تھا شوہر، تو کہاں گئی تھی ایسا، کیوں گئی تھی ایسا، معلوم نہیں کہاں گئی تھی. اب اس کی پوری ایک داستان، کیا چل رہا سمجھ میں نہیں آ رہا بابا ان کا، کچھ تو گڑبڑ ہے، کیریکٹر کے بارے میں کچھ بول دیا. بعض اوقات ایسی باتیں انسان بول دیتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے بے احتیاطی میں، اور پھر بعد میں پوری بستی میں اس کے بارے میں غلط سوچ پیدا ہو گئی اس عورت کے بارے میں کہ اس کا شوہر اس پہ شک کرتا. بات بنتے 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 کچھ کی کچھ بن جاتی، کیونکہ ہر اس کو ٹرانسمٹ کرنے والا اس میں اپنی طرف سے تھوڑا کلر بھر دیتا. اب لوگ اس کے بارے میں، عورتیں دوسری کہیں ولیمے میں ملاقات ہوئی اور سب اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں،
اور کیسے چل رہا تمہارا؟ سب ٹھیک ہے؟ شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ خوش ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ پریشان تو نہیں؟ چہرہ کیوں ایسا دکھ رہا تمہارا؟ اب وہ بیچاری سوچ رہی یہ کیوں مجھ کو ایسا پوچھ رہے ہیں سب لوگ، اور سب لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کہیں چکر ہے، اس کا شوہر اس پہ شک کرتا ہے، کہیں تو گئی تھی یہ، معلوم نہیں کہاں گئی تھی۔ وہ سسرال کی بات کر رہا ہے، کیوں گئی تھی، لیٹ کیوں آئی تو؟ اور یہ بنتے بنتے بات کیا ہو گئی کہ کہاں گئی تھی اور کون ملا تھا، کچھ جملے اٹھا لیے اور اپنی طرف سے بنا لیے اور پورے گاؤں میں اس کو بکھیر دیا۔ کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے گھر تباہ، کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو کے ان کی ہی نہیں ان کی اولاد کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ معمولی چیز آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے ایک کمنٹ ہے وہ، لیکن اس ایک کمنٹ کے ذریعے سے کسی انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ معمولی ایک جملہ ہے جو بڑی آسانی سے آپ نے اپنی زبان سے نکال دیا بے احتیاطی کے ساتھ میں، لیکن کسی کی عزت اس سے خراب ہو سکتی ہے، کسی کی زندگی اس سے خراب ہو سکتی ہے، کسی کا نکاح اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بے احتیاطی سے نہیں بولنا، نہ کسی کو تکلیف دینا، نہ کسی پہ بہتان باندھنا، نہ کسی کی بے عزتی کرنا اس کی غربت کی وجہ سے یا اس کے رنگ کی وجہ سے یا اس کی کسی اور کمی کی وجہ سے، ناک نقشے کی وجہ سے، اس کے اندر کوئی اور کمی ہو، عقل کی کمی بعض اوقات ہوتی ہے، بولی بالی عورتیں بیچاری ہوتی ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، اب لے کر آ گئے اس کو بہو بنا کر، اب ساس پڑھی لکھی ہے، بہو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لے کر آ گئے اس کو، اب اس کے ساتھ ظلم و زیادتی، تجھ کو یہ نہیں آتا، تجھ کو وہ نہیں آتا، ہم تو پھنس گئے اور ہم تو یوں ہو گئے، اس کے ساتھ اپنی زبان سے اس کو تکلیف دی، اس کو ذلیل کیا، اس کو نہیں، اس کے ماں باپ کو بھی بے عزت کر دے، اس کے ماں باپ کو بھی آئے دن کوستی رہے، اور یہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے بیچاری۔ ہوتا ہے یہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ بیچاری ساس بھولی بھالی سیدھی سادھی ان پڑھ رہتی ہے، یہ پڑھی لکھی رہتی ہے، جھانسی کی رانی، یہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے اور ساس کو ہمیشہ ڈرا دھمکا کے رکھتی ہے، جب شوہر باہر گیا تو ختم، ساس چپ چاپ کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے کہ اب تو میں شیر کے ساتھ پنجرے میں ہوں۔ تو یہ حال گھروں کا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ آپ کی آخرت خراب کر سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، محبت کے لائق اور قیامت کے دن میرے قریب وہ انسان ہوگا جو تم میں اخلاق میں اچھا ہو۔ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اس کے لیے ہوگی قیامت کے دن، اور میں اپنے قریب سب سے زیادہ اس کو کروں گا قیامت کے دن جو تم میں اخلاق میں اچھا ہو۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ، اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض قاتل لوگ وہ ہوں گے اور مجھ سے دور وہ ہوں گے جو الثرثارون ہیں، المتشدقون ہیں، المتفیحقون ہیں۔ یہ تین صفات جن میں ہوں یا تینوں میں سے کوئی ایک صفت ہو، یہ قیامت کے دن مجھ سے دور رہیں گے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیحقون، کہا اللہ کے رسول یہ ثرثارون اور متشدقون تو ہم کو معلوم، لیکن یہ متفیحقون کیا ہے؟
قال المتکبرون، تکبر کرنے والے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 2201، حدیث حسن ہے۔ کیا ہے یہ تین کون لوگ ہیں؟ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ بدقسمت لوگ کون ہیں جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی سے محروم رہیں گے، آپ کی محبت سے محروم رہیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ الثرثارون وہ لوگ ہیں جو منہ میں جھاگ آنے تک بولتے بے احتیاطی کے ساتھ۔ معلوم فلاں کا کیا مسئلہ ہے، معلوم فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ارے وہاں کا ایسا، یہاں کا ایسا۔ تو بعض لوگوں کے پاس ریٹائرڈ ہونے کے بعد وقت بہت ہوتا ہے، خواتین کے پاس بچوں کی سب کی شادی جدھر کا ادھر ہو گیا، اب ریٹائرڈ ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ سارے جہاں کا درد ہمارے ہی سر میں ہے، پوری بستی کی نیوز سارے گھروں تک پہنچانا۔ بہت ساری خواتین میں یہ کمی ہوتی ہے کہ بے احتیاطی کے ساتھ میں خوب بات کرنا، کثرت سے بات کرنا، لوگوں کی عزتوں کے تعلق سے، دین کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ الثرثار بولنے لگے تو بولنے ہی جائیں گے، اپنے دل سے کچھ بھی حدیثیں بول دی، اپنے دل سے کچھ بھی تفسیر بتا دی حدیثوں کی، فتوے داغ دیے حلال حرام کے، یا کسی کی عزت کے بارے میں بول دیا، کچھ بھی بول دیا بے احتیاطی کے ساتھ، کثرت کلام۔ الثرثار اس کو بولتے ہیں منہ میں جھاگ آنے تک بولے، وہ اتنا بولے اور اس میں احتیاط نہ ہو۔ اگر صحیح بات انسان زیادہ بولے غلط نہیں ہے، علماء مدارس میں پڑھاتے، گھنٹوں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تقریر کی، صبح سے لے کے شام تک کی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کثرت کلام اگر نفع بخش ہو، وہ کلام اگر نفع بخش ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ضرورت اس کی ہو تو۔ لیکن یہ کہ بے وجہ اور بلا فائدہ، بلکہ بے احتیاطی کے ساتھ نقصان پہنچانے والا کلام اگر زبان سے نکلتا ہے اور وہ کثرت سے نکلتا ہے، یہ آدمی ہلاکت میں ہے۔ دو، المتشدقون، متشدق وہ ہے جو لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والی اور دل توڑنے والی بات کرے، کسی کا دل دکھانے والی بات کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کا انسلٹ کرنا، اس کا دل توڑ دینا، اس کو ذلیل کرنا، اس طرح کی بات کرنے والے کو متشدق کہتے ہیں۔ اور تیسرا کون؟ المتفحقون۔ صحابی نے خود پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈی لوگ جو اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور صحیح بات سامنے آئے تو بھی مانتے نہیں، اپنے کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جس کو بھی دیکھیں گے اس کے عیب کو دیکھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، خلاص کچھ کام کا نہیں ہے، میں تو میں ہوں۔ اور اپنی بڑائی، دوسروں کی حقارت، اور جب کسی کے ساتھ یعنی کبھی کسی کی طرف سے حق آئے تو اس کو قبول نہ کرے، صحیح بات بھی کتنی بھی ہو، نہیں میں بولا ہوتا تو صحیح ہوتا ہی ہے، تو بولا نا، صحیح کیسے ہو سکتا؟ میں نمبر 2 پہ کیسے آ سکتا ہوں؟ میں اگر بولوں تو ہی صحیح ہوگا، اور اگر وہی بات تو لے کر آیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہ بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہوں گے اور آپ سے دور ہوں گے۔ تو یہ پہلی حدیث ہم نے دیکھی، حدیث نمبر 46، جس میں پڑوسیوں کو تکلیف دینا اور زبان سے کسی کو اذیت پہنچانا، ان دونوں کی برائی ہم نے دیکھی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 47، پڑوسن کے ہدیے کی قدر کرنا۔ یہ بھی ایک خوبی انسان میں ہے، اور پڑوسیوں میں بعض وقت یہ بیماری ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں سب ہے، ہم کو ضرورت نہیں کسی غریب کو دو۔ پڑوسی عام طور سے اور پہلے سے رواج چلا آیا ہے، گھر میں کسی کے کچھ بنا، محبت سے وہ اپنے پڑوسیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ ذرا دیکھ آؤ، مٹھائی بنی، میٹھا کھانا بنا،
یا کچھ اچھا بریانی بنی، پلاؤ بنا، یا کچھ اس طرح کی چیز بنی، تو خواتین میں ایک ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات محبت سے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو خوشی خوشی دیتی ہے کہ مجھ کو یہ بھی بنانا آتا ہے۔ اب جب بھیجا تو بعض خواتین کیسا کرتی ہیں، ارے ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کھا پی چکے ہیں، سب ہمارے پاس ہے، کسی غریب کو دو۔ یہ تحقیر ہے، کسی کے ہدیے کی تحقیر ہے۔ اس نے جب تم اس کو دینا ہوتا تو پہلے ہی فقیر کو دیتی، تم کو کیوں بھیجا؟ محبت سے بھیجا، اور اس لیے نہیں بھیجا کہ دیکھو ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے تو ہمارا پکا ہوا کھاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بس ایک دوسرے سے اس طرح سے تبادلہ ہوتا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، بلکہ وہ تو ایسا زمانہ تھا جس میں پاس پڑوس کے لوگ ان کی ہانڈی میں سے آ کے نکال کے لے جاتے تھے، پکتی ہوتی تھی اور اس میں سے اٹھا کے کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے، اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ کبھی یہ ان کی ہانڈی میں سے اٹھا کے لے کے آتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے بے تکلفی سے رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے کھانے پینے کو مطلب آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو تو نہیں کرنا ایسا۔ ہمارے دور میں یہ چیز تھوڑا مشکل ہے، اگر ہے کسی گھر میں اس طرح سے پاس پڑوس میں تو اور بات ہے، لیکن جا کے آپ اس کی ہانڈی میں سے اٹھا کے لے کر آ گئے، صحابہ کے زمانے میں ہوتا تھا ایسا۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ طرفین میں ہونا چاہیے، نہ کہ ایک طرف سے، طرفین میں ہونا چاہیے، وہاں سے بھی ہو یہاں سے بھی ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور آج بھی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی کمرے ہوتے ہیں، ان کے بھی کچن میں بنائے، ادھر بھی بنائے، کئی کچن ہیں، اور آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کے کھانے کو لینا اور اس میں برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں تھا، اور یہ چھوٹا ہونے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی سے کھانا اگر اس کی چیز کو قبول کر لیں گے تو ہم غریب کہلائیں گے، یا ہم پر ایک لیبل لگ جائے گا، صدقہ ہو جائے گا اور ہم فقیر ثابت ہو جائیں گے۔ یہ گھمنڈ ہے، کیوں؟ ضرورت نہیں اس کی۔ دل رکھنے کے لیے ہدیہ قبول کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہدیہ قبول کرنے کے بارے میں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارة لجارتها، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے، ولو فرس نشاۃ، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، پایا جس کو آپ کہتے ہیں، پاؤں کی ہڈی جو یعنی بکری کا پایا ہوتا ہے، تو اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اصل میں کھر کا لفظ ہے، یہ بالکل نچلا حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، بکری کا۔ تو کہا کہ چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، وہ اپنی پڑوسن کے لیے اس ہدیے کو حقیر نہ جانے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2566 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1030۔ علماء نے دونوں طرح سے اس کی شرح کی ہے، دینے کے اعتبار سے، لینے کے اعتبار سے۔ اسی لیے امام النووی اپنی شرح میں جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں کہ دونوں طرح سے اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی عورت اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کیسے دوں، کیا سوچیں گے؟ بھئی تو غریب ہے، جو بنا ہے تیرے گھر میں، اگر ہدیے میں دینا چاہتی ہے دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ، اونچی، زبردست، بھاری چیز دینا چاہیے نہیں، تیری کیپیسٹی اتنی ہے، تیرے گھر میں یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، پڑوسی سے محبت کے اظہار کے طور پر پڑوسن کو تو جو تیرے پاس بنائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہا کہ یہ قبول کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور قبول کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اگر کسی عورت کو اس کی پڑوسن بکری کا کھر لا کے گفٹ میں دے، ہمارے گھر میں یہ بنا لیجئے،
تو وہ اس کو ریجیکٹ نہ کرے۔ عموماً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی کسی کو بکری کا کھر نہیں دیتا ہے، اس کا جو جوتا ہوتا ہے بکری کا پہنی ہوئی ہوتی ہے وہی جوتا، کھر اس کو کہتے ہیں، تو کوئی کسی کو یہ دیتا نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ بتایا گیا کہ وہ بھی دے تو لے لے، یعنی وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو حقیر سمجھ کے ریجیکٹ نہ کرے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں، ایک روٹی بھیج دی ہمارے گھر میں، اس کا انسلٹ نہ کرے، جو اس نے بھیجا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کا دل دیکھے، اس کی چیز نہیں، اس نے محبت سے جو بھیجا ہے اس کی محبت کی، اپنائیت کی قدر کر، اس کی چیز کی قیمت کی کو مت دیکھ، وہ چیز کتنی بڑی مت دیکھ، لیکن اس نے کیسے جذبات سے تجھ کو دیا ہے، محبت سے دیا ہے، اس کو دیکھ۔ تو چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو اس کو قبول کر لے، ریجیکٹ نہ کرے۔ تو اس حدیث کو دونوں طرح سے یعنی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی شرح دونوں اعتبار سے کی جا سکتی، جیسا کہ امام النووی نے کہا ہے۔ اگر پڑوسی، یہاں ہم ہدیہ دینے اور لینے دونوں کے اعتبار سے دیکھیں گے، پڑوسی اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کو ہدیہ بھیجا جا سکتا ہے جو ہمارے گھر میں پکا ہے، بشرطے کہ وہ کھاتا ہو، یعنی وہ گوشت نہیں کھاتا اور آپ اس کے گھر میں بڑے جانور کا ذبح وغیرہ کر کے آپ اس کے گھر میں بھیج دیے، جھگڑا ہو جائے گا، وہ نان ویج کو چھوتے تک نہیں ہے، اگر ایسا کوئی ہو مصیبت ہوگی۔ اس لیے ہدیہ دینے میں بھی عقل ہونا چاہیے انسان کو، تو محبت پیدا کرنے کی بجائے عداوت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ مجاہد کہتے ہیں ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ذبحت له شاة فی اہلہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، فلما جاء قال اہدیتم لجارنا الیہودی، جب وہ گھر آئے تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا وہ جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کو تم دیے کہ نہیں، جو پکا گھر میں اس کو بھیجا نہیں تم نے، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو کھانا بھیجا کہ نہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا، ایسا لگنے لگا کہ شاید پڑوسی کو میری جائیداد میں حصے داری بنا دیں گے، اتنا حق اس کا میرے اوپر ہے کہ گویا کہ میری جائیداد میں اس کو حصے دار بنا دیں گے یہ جبریل۔ معلوم ہوا کہ پڑوسی کا ہم پر بہت حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، اپنے مال و متاع میں سے اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو کہا کہ جب ان کے گھر میں کچھ بنتا، کھانا بنتا، تو گھر پہ آئے اور کہا کہ یہودی ہیں، وہ یہودی شروع دن سے مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی یہودی بھی ہے تب بھی آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ تو کہا کہ گھر میں جو بنا ہے اس میں سے اس کو بھیجے کہ نہیں، یعنی ان کو بھی ہم ہدیہ دے سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام پڑوسی کے بارے میں اتنی اعلیٰ تعلیم ہم کو دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی روایت کیا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1943، حدیث صحیح ہے۔ ہدیہ کا ایفیکٹ کیا ہے؟ آپس کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تمہاری آپس کی محبت بڑھے گی یا محبت پیدا ہوگی۔ امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3004، حدیث حسن درجے کی ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک حدیث آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں، تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ دو، لو، کیونکہ یہاں تہادوا جو ہے یہ دونوں طرف کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ کو ہدیہ دیتے جا رہا اور آپ کبھی اس کو دیتے ہی نہیں، کچھ ون سائیڈڈ نہیں، تہادوا، کبھی اس نے آپ کو دیا اور کبھی آپ نے اس کو دیا۔
تہادو تحابو، آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ تو ہدیوں کا تبادلہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ابو یعلا کی روایت ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہدیہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ چیز بڑی ہو ضروری نہیں، لیکن آپس کی محبت کا اظہار یہ ایک اچھی چیز ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الہبہ میں، اور حدیث نمبر 2585۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، ویثیب علیہا، اور خود بھی اس کے بدلے میں کچھ دیتے تھے، فوراً یا بعد میں، جیسا بھی ممکن ہو آدمی کو۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان صرف لینے والا نہ بنے، دینے والا بھی ہو۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے۔ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی ہدیہ لا کے دیا اور اب کتنے میں ہی ہے، آپ اس کی قیمت پوچھ رہے ہیں کتنے میں ہے، اچھا 500 روپے میں، کیا یہ لو میری طرف سے تم کو 500 روپے ہدیہ۔ تو کسی کی قیمت دینا ہدیے کی یہ غلط ہے، اس کا دل دکھے گا۔ میں تم کو بیچ تھوڑی رہا ہوں بھائی۔ لیکن یہ کہ کوئی آدمی دیکھے کوئی ہدیہ آپ کو کسی نے دیا، فوری طور پر یا بعد میں آپ ٹھیک ہے میں بھی ایک میری چیز ہے آپ کو دیتا ہوں، لیجیے یہ لیجیے آپ کو، تو اس کی مناسبت سے کوئی چیز جو آپ کے لیے میسر ہو، آپ نے اس کے لیے ہدیہ دیا، چاہے فوراً یا بعد میں۔ اگر فوراً دینے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، برابری کا معاملہ اس کو محسوس ہوتا ہو، تو بعد میں دیجیے۔ اور اگر ایسا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان واقعی خود حاجت مند ہوتا ہے اور وہ سخی انسان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اس امید میں کہ وہاں سے بھی کچھ آئے گا، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر آپ دیں۔ بعض علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ کو کچھ ہدیے میں پیش کرتے تھے، اور انہیں امید ہوتی تھی کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ آئے گا۔ تو بعض اوقات ایک غریب آدمی کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ آپ کو دے دیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے، تو آپ بھی اپنی طرف سے کچھ ہدیہ اس کو دے دیں جو اس کی مناسبت سے ہو۔ تو یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے، بس مقصود اس میں یہ ہے کہ آپ کا کسی کو دینا جوابی طور پر ہدیے کے بدلے میں اس کی قیمت نہ بنے اور اس کا دل توڑنے کا ذریعہ نہ بنے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس نے چھوٹی چیز دی تو اس سے بہت بڑی آپ دے دیں اور اس کو ذلیل کریں، یہ دیکھیں کہ تیری تو یہ اوقات ہے اور ہم اتنا بڑا دے سکتے ہیں تجھ کو، تو اس کو اپنی ہدیے کا چھوٹا ہونا محسوس ہو، ذلت محسوس ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل رکھیں، آپ لوگوں کے جذبات کی قدر کریں، تو چاہے پھر وہ بکری کے کھر کے برابر بھی کوئی چیز آپ کو کیوں نہ دے، آپ اس کو قبول کریں، اس کی تحقیر نہ کریں۔ کوئی لا کے دے دیا آپ کو کوئی چیز، ہے میرے پاس کوئی ضرورت نہیں مجھ کو، نہیں کرنا ایسا۔ کوئی آپ کو پین لا کے دے دیا، ارے پین ہمارے پاس ڈھیر سے پڑے ہیں، تم کسی غریب کو دے دو یا تم بچوں کو دے دو اپنے، تم استعمال کرو۔ نہیں، آپ لے لیجئے، یا آپ لے رہے ہیں اور اب میرے کیا کام کا ہے پین، میں لکھنا پڑھنا تو کام ہے نہیں میرا، تو بھئی آپ لے لو نا اس کو، آپ کسی پڑھنے لکھنے والے کو دے دو، آپ کو نہیں آتا ہے پڑھنا لکھنا، لیکن آپ قبول کرو۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز دی آپ دیکھیے، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کی تھی، آپ کچھ نہ کچھ ایسا بول دیے اس کو۔ قرآن میں دیکھو پہلی وحی میں اللہ نے قلم کے بارے میں بیان کیا ہے، آپ نے کتنا صحیح چیز دی۔ اکثر جیب میں آج کل کے دور میں پین ہی نہیں رہتا ہے، آپ نے بہت صحیح چیز دی، یا کچھ اور چیز کسی نے دے دیا آپ کو، مٹھائی دے دی کوئی، اور آپ نے کھول کے دیکھا اس کو، اور آپ کہیں یہ کون کھاتا ہے یہ مٹھائی، ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا ہے مٹھائی، اب آپ نے اس کا دل توڑ دیا، اور میں غلط لے کے آ گیا کچھ، تو بلکہ آپ نے لیا اس کو، ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست چیز ہے، اور یعنی بہت اچھی لگ رہی ہے کھا کے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ دل رکھیں کسی کے ہدیے کا، اوور ایکٹ بھی نہیں کریں، لیکن یہ واقعی ہے، جھوم رہے ایک دم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گول گول گھوم رہے ہیں اس کو کھا کے آپ، تو یہ بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو وہ پریشان ہو جائے کہ میں کچھ غلط تو چیز نہیں دے دیا، اس میں کوئی دوائی تو نہیں ملی ہوئی ہے، کچھ چکر تو نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کو۔
تو بعض اوقات ہم بہت زیادہ بھی کر دیتے ہیں. جینوئن ہونا چاہیے واقعی. اور انسان کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو اچھا لگتا ہے. جیسے تعریف آپ کو اچھی لگتی چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو. ہاں، کوئی آدمی معلوم پڑتا ہے کہ یہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے میرے، لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہے. اتنا پسند ہے انسان کو تعریف. اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ کام نکالنے کے لیے تعریف کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اچھا لگتا ہو. تو یہ انسان ہے، اس کو پسند ہے کچھ چیزیں، چاہے ان کا غلط ہونا معلوم ہو. تو آپ کسی انسان کی قدر کرتے ہوئے 2 جملے بول دیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا میرے بارے میں سوچا، بہت بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے یہ چیز مجھ کو ہدیے میں دی. ٹھیک ہے، بول دیا. اس کا دل رکھنا، چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل رکھتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجیب الداعی ولا ترد الہدیہ ولا تضرب المسلمین. دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو یا مدد کے لیے پکارنے والے کی پکار پر جاؤ. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جس تناظر میں یہ ہے، یہ کھانے کی دعوت کے بارے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن عام ہے تو اس میں نفی بھی اس کی نہیں ہو سکتی ہے. عجیب الداعی، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. ولا ترد الہدیہ، اور کسی کا ہدیہ رد مت کرو. ولا تضرب المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ مت کرو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ قبول کرنا چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو. امام احمد طبرانی اور بہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور امام البخاری نے الادب المفرد میں. حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 158. عطا ابن یسار کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى عمر بن الخطاب بعطاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک گفٹ بھیجی، کچھ عطا بھیجی. فردہ عمر، حضرت عمر نے واپس لوٹا دیا اس کو. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رددتہ. آپ نے پوچھا واپس کیوں لوٹایا؟ میں نے تم کو ہدیہ دیا تھا، کچھ تم کو میں نے گفٹ دی تھی، اسے واپس کیوں دیا؟ فقال یا رسول اللہ الیس اخبرتنا ان خیرا لاحدنا الا یاخذ من احد شیئا. کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے بتایا نہیں تھا ہم کو کہ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں، ہم کسی سے کچھ نہ لیں. آپ نے تو بتایا تھا نا ہم کو یہ اچھا ہے ہمارے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك عن المسألہ. آپ نے فرمایا میں نے تو یہ مانگنے کے بارے میں کہا تھا کہ ایک انسان بے حاجت لوگوں سے مانگے. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقَكَهُ اللَّهُ. لیکن جو چیز بغیر مانگے مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آنے والا رزق ہے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے. یعنی ایک انسان اگر بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے یہ غلط ہے، لیکن اگر بے مانگے اگر اس کو کوئی کچھ عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے. یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو کوئی ہدیہ آپ کو دیتا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے. کسی نے آپ کو مان لیجئے کوئی عطر دے دیا، کوئی چیز دے دی، کوئی چھوٹی موٹی قلم دے دیا، تو آپ یہ نہ کہیں اس کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے. آپ دل نہ توڑیں اس کے ہدیے کو قبول کر لیں. ہدیے کو قبول کرنا ہدیہ دینے والے کا اکرام ہے. ہاں الا یہ کہ ہدیہ دینے والا رشوت دے رہا ہو. آپ کہیں جاب پہ ہیں، ہمارے بچے کو ذرا پاس کر دیجئے نا، اور آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، اور بچہ 0 پہ 0 لیتا چلا جا رہا ہے اس کی لگاتار، تو آپ کو پاس کرنے کے لیے ہدیہ دے رہا ہے. آپ نہیں کر سکتے، نہیں، معاف کرنا میں نہیں کرتا، اور میں آپ کے بچے پہ محنت کروں گا، اس کو پاس کرانے کے لیے محنت کروں گا. پاس کرانے والی محنت نہیں کروں گا کہ پاس میں چیکنگ میں اس کو اپنی طرف سے مارکس دے دوں. تو یہ بھی چیز یاد رکھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ ہدیہ دیتے ہیں لیکن وہ بطور رشوت ہوتا ہے، وہ نہیں لینا چاہیے. اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ
یعنی کوئی سے نہ سمجھے کہ مسئلہ یہاں اس سے قطعاً منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، غریب ہے، میڈیکل ایشوز ہیں کچھ، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اگر وہ کسی صاحب حیثیت سے اگر کہتا ہے کہ میرے مسائل ہیں اور تعاون کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، کسی کو بولے نہیں دیکھو یہ منع کی ہیں درس کے اندر، تو تم نے نہیں بولنا چاہیے کہ ہماری پریشانی ہے، کوئی مدد کرنے والا ہے کیا، میڈیکل ایشوز ہمارے، اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، اور ایک انسان اگر ضرورت مند ہے اور وہ استطاعت اس کی نہیں ہے تو وہ مدد کے لیے بول سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور دربار بینڈ ہم کو بلانا ہے، اس کے ہی پیسے بچے ہوئے، باقی سب ہو گیا ہے، اور لائٹنگ کے لیے پیسے چاہیے اور میوزک کے لیے پیسے چاہیے، تو یہ سب چیزیں فضول بکواس ہیں۔ تو فضول خرچی کے لیے لوگوں سے مانگنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ حرام کاموں کے لیے مانگیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی چیز غلط ہے۔ یا اسی طرح سے نکاح وغیرہ کے معاملات میں مانگنا کہ اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اگر آپ دیں گے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے، لیکن زبان سے نہیں مانگیں گے، لیکن اس کو سمجھ جاؤ کہ مانگ رہے ہیں اس کو سمجھ جاؤ کہ مانگ رہے ہیں، اتنا سب بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھا تو تم نادان ہو۔ بعض لوگ جو ہیں ہمارے گھر میں بس ایک کار نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ لیں گے ہم لوگ اگر آپ نے نہیں دیا تو۔ اس طرح سے مانگنا فقیروں کی طرح، دہیج کی رسم جو ہے یہ ختم کرنا چاہیے، اور لڑکے والوں کو حیا پکڑنی چاہیے، بے غیرتی سے بچنا چاہیے۔ لڑکی والوں کو یوں کہیں کہ آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، آپ کی بچی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ بھیج رہے ہیں، پروان چڑھا کے، پرورش کر کے، دین و دنیا سکھا کے، گھر گرستی سکھا کے، اور اپنے سے دور کر رہے ہیں، آپ کی بچی ہم کو دے رہے، آپ یہ کیا کم ہے کیا؟ تو یہی آپ کی سب سے بڑی ہمارے لیے عطا ہے، آپ کی بچی ہمارے گھر میں رہے گی، خوشحال رہے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہم کو دیا ہے، اور مہربانی کر کے نہ دیں، ہم کو ذلیل نہ کریں، کیونکہ ہمارے اصولوں میں سے اصول ہے کہ ہم نہیں لیتے۔ دہیج کی رسم کو ختم کرنا چاہتے نا آپ؟ ہاں تو خالی لڑکے والے ختم کریں گے، لڑکی والے کو بھی اس میں ہمارا تعاون کرنا پڑے گا۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کچھ نہیں دیں تو، اگر آپ کچھ نہیں دیتے ہیں بڑی مہربانی ہوگی، مت دیجیے کچھ بھی، ایسا بولنا، ایسا نہیں بولنا کہ سامنے والے یہ ہاں بول رہا کہ نہ بول رہا، ایسا بول رہا جیسے دو، نہ تو بول رہا لیکن نہ ڈھیلا ہے۔ یعنی آدمی بعض اوقات ایسا بولتا، نہ دو نہیں بولتا، دو نہ بولتا۔ اب سمجھنا کیا ہے ان کی بات کو، نہ کون سا ہے، یہ ضد والا نہ ہے کہ انکار والا نہ ہے؟ دو نہ، تو نہ مت دو بول رہا کہ دو بول رہا ہے۔ تو بعض اوقات لڑکے والے جو باتیں کرتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ لے اگر غلط ہماری بات کو تو اور اچھا، ہم نہ بولیں اور وہ ہاں سمجھے تو بہت اچھا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، ذرا انسان کو شرم ہونی چاہیے، وہ نہ لے، لڑکی والوں سے نہ لے، نہیں مانگے ان سے۔ بہت سارے علاقوں میں آج بھی دہیج کی رسم ہے کہ اگر نہ دیں دہیج تو اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اما والذی نفسی بیدہ لا اسأل احدا شیئا، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کسی سے کبھی کچھ مانگتا نہیں، ولا یأتینی شیء من غیر مسألۃ الا اخذتہ، لیکن اگر بغیر مانگے کوئی چیز مجھے ملے، کوئی ہدیہ دے تو میں اس کو ضرور قبول کرتا ہوں، میں اس کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو یہ دینی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، لو دعیت الی ذراع او قراع لا اجبت، کہ اگر مجھے دعوت دی جائے ذراع کی یا قراع کی، ذراع کہتے ہیں جو دست ہوتی ہے، اگلی دست جانور کی، اس کو ذراع کہتے ہیں، اس کے ہاتھ جس کو آپ کہیں جانور کے، بکری یا اسی طرح سے اونٹ یا اس طرح ذراع اس کو کہتے ہیں، اور قراع کہتے ہیں اس کی پنڈلی کے گوشت کو۔ تو اگر مجھے ذراع کی دعوت دی جائے کھانے کی، یا اس کا گوشت ہو یا قراع کا ہو، میں ضرور دعوت قبول کروں گا، یعنی چھوٹی موٹی دعوت بھی ہو تو میں قبول کروں گا۔
وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور مجھے ہدیے میں اگر کوئی جانور کے پائے دے دیں یا تھوڑا موڑا گوشت دے دیں پنڈلی کا اس کے، تو وہ بھی میں قبول کر لوں گا، یعنی انکار نہیں کروں گا، کیا دے رہے ہو مجھ کو تم، اتنی چھوٹی چیز دے رہے ہو، نہیں، بلکہ میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ تو چاہے دعوت دے مجھے اپنے گھر پہ یا مجھے لا کے دے دے، تو میں اس کا انکار نہیں کروں گا بلکہ اس کو قبول کروں گا۔ اس کو امام البخاری نے کتاب الہبہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2568۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول کرتے تھے، اور اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا، فقیر ثابت نہیں ہوتا، محروم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والے کا دل رہ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 48، تو اگلے درس میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا بقیہ حدیثوں کو ختم کرنا، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہے نوحہ کرنے سے متعلق۔ عورتوں میں خاص طور سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے گھر میں، خاندان میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ماتم شروع کر دیتی ہیں۔ ماتم کرنا اسلام میں منع ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن ابی مالک الاشعری، یا اس کو پڑھیں گے عن ابی مالک الاشعری۔ اگر تنوین کے بعد الف لام ہو تو نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو۔ عن ابی مالک الاشعری، کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم یا والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت میں جو جاہلیت کی چیزیں ہیں، لا یترکونہن، اور وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں، یعنی بہت سارے لوگ امت میں ایسے ہوں گے جو ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہی رہیں گے، پوری طرح سے امت سے نکلے گی نہیں۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا، والطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا، حسب پر فخر کرنا اور نسب پر طعن کرنا دوسروں کے، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا یا طلب کرنا، والنیاحہ ماتم کرنا، فخر کرنا حسب پر اپنے، اور طعن کرنا نسب پر دوسروں کے، اور ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا اور ماتم کرنا۔ اور آپ نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، ماتم کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قام یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اس حال میں، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اس پر چادر ہوگی تارکول کی، جو راستہ بناتے وقت ڈالتے ہیں نا، کالا مادہ ہوتا ہے، تو اس پر قطران کی چادر ہوگی، اور درع من جرب، اور اس پر ایک لباس ہوگا کھجلی کا، خارش کا، ایگزیما جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کھجلی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا، کہ جس کے پہننے کی وجہ سے اس کا بدن کھجاتا رہے گا، تکلیف ہوگی اس کو، اور تارکول کی چادر اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ امام مسلم نے کتاب الجنائز میں اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 934۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو یہاں ذکر ہوئی ہیں۔ جاہلیت کیا ہے؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقد تکرر ذکرها فی الحدیث، بار بار حدیثوں میں جاہلیت کا ذکر آتا ہے، وہی الحال التی کانت علیہ العرب قبل الاسلام، جاہلیت اس حالت کا نام ہے
جس پر اسلام کے آنے سے پہلے عرب تھے۔ عرب جس گمراہی کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ من الجہل باللہ ورسولہ وشرائع الدین، اللہ اور اس کے رسول اور دین و شریعت سے جہالت کے ساتھ جس طرح وہ زندگی گزار رہے تھے، اس طرز حیات کو جاہلیت، اس فکر کو اور اس طرز حیات کو جاہلیت کہتے ہیں۔ والمفاخرۃ بالانساب والکبر والتجبر وغیر ذلک، اور اسی طرح سے فخر کرنا نسب پر اور گھمنڈ کرنا اور ظلم اور جبر کرنا ایک دوسرے پر، یہ ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں تھیں۔ تو جاہلیت اس لائف سٹائل کا نام ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں تھا۔ النہایہ میں یہ بات ابن الاثیر نے کہی ہے۔ ابن اثیر الگ ہیں، ابن کثیر الگ ہیں۔ ابن کثیر کون ہیں؟ جن کی تفسیر ہے۔ اور ابن اثیر کون ہیں؟ جن کی جامع الاصول کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، جن کی مشہور کتاب جامع الاصول ہے، جو حدیثوں کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اور حدیث میں جو ٹرمینالوجی ہے اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے۔ حسب کس کو کہتے ہیں؟ پہلی چیز جو برائی ہے وہ کیا ہے؟ حسب پر فخر کرنا۔ ابن اثیر کہتے ہیں الحسب فی الاصل الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم۔ حسب کہتے ہیں باپ دادا کے شرف کو، اور وہ چیزیں جو فخر کی لوگ ان کے کارناموں میں شمار کرتے ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور نواب تھے اور ان کی شیر انہوں نے جنگل میں جا کے بغیر بندوق کے مارا تھا، اور جو بھی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے کارنامے باپ دادا کے، اس پر فخر کرنا، اس کو کہتے ہیں الحسب، کہ ایک آدمی اپنے باپ دادا پر فخر کرے اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے اور اپنی بڑائی کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے اس چیز کو ہٹا دیا ہے۔ کس چیز کو؟ جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کرنے کو۔ اسلام سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس کو نہیں رکھا، سماج سے اس کو ہٹا دیا اور صحیح چیزوں کی فہرست سے اس کو نکال دیا ہے۔ تم سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے اس کو دور کر دیا، جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کرنے کو۔ انما ہوا مؤمن تقی و فاجر شقی، اب بس لوگ دو حساب سے دو دھڑوں میں ہیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کون؟ تقوی والا ایمان، یا پھر فاجر شقی۔ فاجر شقی وہ انسان جو گناہوں میں پڑا ہو اور بدبخت ہو، ناکام ہو آخرت کے اعتبار سے۔ الناس کلہم بنو آدم، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ یعنی گھمنڈ مت کرو، سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو اپنے باپ دادا پہ فخر کر کے فائدہ کیا کہ اینڈ میں جا کے تمہارا ان کا جو باپ ہے وہی تمہارا بھی باپ ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدم کے اوپر فخر کر کے فائدہ کیا؟ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، تو ہم اپنی اصل میں مٹی ہیں، تو مٹی پر کیا فخر کرو گے؟ تو آپ نے بتایا کہ آدمی کو اپنے باپ دادا پر، اپنے خاندان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5482، حدیث صحیح ہے۔ دوسری چیز نوح، ماتم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں اب بھی ہیں یا باقی رہیں گی، وہ کیا ہیں؟ کفر کی چیزیں ہیں، کفریہ اعمال میں سے ہے۔ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، دوسروں کے نسب میں طعن کرنا کہ تو چھوٹے خاندان کا ہے۔ کسی مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، یا اس کے ماں باپ گناہ گار تھے، دادا گناہ گار تھا یا فلانا پردادا گناہ گار تھا، شرابی تھا، جواری تھا، قتل کیا تھا۔ اب اس نسب کی وجہ سے اس کے اوپر طعن کرے کہ تو ایسے خاندان کا ہے، تو بڑے گھٹیا خاندان کا ہے، تو نسب پر طعن کرنا۔ والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر ماتم کرنا، مرنے کے بعد
منہ سے بول بول کے رونا، اے اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، ہمارے گھر کا چراغ بجھا دیا، یا فلاں نے ہمارے دولہے کو اٹھا لیا، یا فلاں کو ماں باپ کو تو نے لے لیا، ہمارے سے چھت کو چھین لیا، اے اللہ تو نے بہت بڑا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں بول بول کے، یا میت کے بارے میں اس کی خوبیاں بولنا، ہائے ہمارے گھر کا چراغ گل ہو گیا، ہائے ہمارے گھر کی چھت چلی گئی، ہائے ہمارے گھر کا سکون چلا گیا، کیوں گیا تو آ جا واپس۔ اس طرح سے باتیں بول بول کے رونا، یہ ساری چیزیں بھی خرافات ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گیا اب نہیں آتا، آپ کتنا بھی چلاؤ، جو گیا وہ گیا، خلاص وہ نہیں آنے والا ہے، آپ کے رونے سے آئے گا وہ نہیں آتا ہے، بلکہ اگر اس نے منع نہیں کیا اپنے گھر والوں کو ماتم سے تو اس کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر بول کے گیا ہے جیسا پہلے عرب میں کرتے تھے تب تو اور بھی زیادہ معاملہ سخت ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نسب میں تان اور میت پر ماتم، یہ بھی چیزیں کیا ہیں، یہ کفریہ چیزوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ستاروں سے بارش کا عقیدہ، کہ ایک انسان نیچر کے بارے میں اتنا عقیدہ بنا لے کہ اللہ ہی کو بھول جائے، کیونکہ اللہ کے برسانے سے بارش ہوتی ہے، نہ کہ ستاروں کے اثر سے۔ عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ستارہ فلاں یہاں ہو جائے، فلاں ستارہ یہاں ہو جائے تو بارش ہوتی ہے، تو ستاروں سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے کہ وہی بارش برساتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اگرچہ بادلوں سے بارش ہوتی ہے، ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں، یہ سارا قرآن میں بھی ہے، لیکن حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ چاہے تو بارش ہوتی ہے، نہیں چاہے تو نہیں ہوتی، بادل آتے بھی ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں۔ زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز ادا کی، ہمیں پڑھائی، علی اثر سماء کانت من اللیلہ، اور رات ہی آسمان سے بارش ہوئی تھی۔ فلما انصرف اقبل علی الناس، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، گھوم کے بیٹھ گئے۔ فقال هل تدرون ماذا قال ربکم، اور آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرما رہا ہے، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج صبح جب ہوئی تو میرے بندوں میں بعض مومن ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے، اور بعض کافر ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، تو جس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم پر بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، ستاروں کے رب ہونے کا اور کائنات کا نظام چلانے والے ہونے کا انکار کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس نے کہا کہ ہم فلاں ستارے نکشتر کی وجہ سے بارش ہوئی تو یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا اور ستاروں کا مومن ہو گیا، ستاروں پر ایمان والا ہو گیا، ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کو آپ مانیں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے بنانے سے قانون بنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے اس کو بدل دے، اور کبھی بارش ہوتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی بادل آ کے بھی بارش ہوتی ہے اور کبھی بادل نہیں ہوتے اور اچانک بادل آتے اور بارش ہوتی ہے۔ تو اصل اللہ کا حکم ہے، نہ یہ کہ آٹومیٹک یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے، نہ یہ کہ انسان کائنات ہی کو مان لے کہ اس کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے اور اسی کو رب بنا لے۔ تو امام البخاری نے کتاب آدان میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ نوحہ کے بارے میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے منہ پیٹے، اپنا منہ اپنے گال پیٹے
گالوں پر مار لیتے ہیں نا لوگ پریشانی کے وقت میں، اور خاص کر کے میت میں اپنے منہ پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیس منا من لطم الخدود، اپنے گالوں پر ہتھیلیاں پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔ وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت میں جیسے لوگ ماتم کرتے تھے، پکارتے تھے، ویسی باتیں اسلام میں بھی کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1294 اور مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 103۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں 4 چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے: حسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، اور اسی طرح سے ستاروں سے بارش کا عقیدہ رکھنا، اور ماتم کرنا، میت پر ماتم کرنا۔ یہ چاروں چیزیں جاہلیت کی ہیں۔ عموماً عورتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن عموماً ماتم کی جو چیز ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ صبر نہیں کر پاتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ماتم ڈسپلے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہاں، باپ مرا روئی نہیں، سب رو رہے تھے، دیکھو وہ نہیں روئی، تو یہ سوچ کے آتی ہے کہ میں ایسا روؤں گی کہ سب چپ ہو جائیں گے مجھ کو دیکھ کے۔ ایسا روتی ہے کہ حالانکہ زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ دواخانے میں آئی، نہ کچھ نہ کیا، لیکن ایسا روتی جیسے پوری دنیا لٹ گئی اس کی ہے۔ اور وہ سارا ڈسپلے ہوتا ہے، وہ سارا دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میت پر رونا اپنی جگہ جائز ہے، لیکن ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ دکھ سے رونا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے رونا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور جاہلیت کی تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔